پریزیڈنٹ صاحب، علی جناب عزت مآب حاجی محمد اقبال خان صاحب، اور ہمارے بھائی عزیز سید ارشد حسین صاحب، اور آپ کی والدہ کے اس ایصال ثواب کی محفل میں شریک ہونے والے تمام معزز مکرم مہمانان گرامی قدر، میری مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ گفت و شنید سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور سید الانبیاء حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ اور کسٹم رہا ہے کہ جب ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور ہوتا ہے، تو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آئیے سب مل کر کے قصیدہ بردہ شریف کے ہم لوگ بھی کچھ ورد کر لیں، تاکہ ذکر حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہو جائے، تاکہ اس مجلس پر اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی برکتوں کا نزول میں اضافہ ہو جائے۔ مل کر کے پڑھتے ہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پلیز بلند آواز سے پڑھیں مل کر کے سب، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. Means the world is not a place of heartly affiliation. It is not the place that you heartly affiliation, that it is the place جہاں میں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. This is the place of test. Allah Rabbul Izzat says in Holy Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. And just as I mentioned, Surah Mulk, the first ayat, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. So جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. World is not a place of heartly affiliation. This is a place of test. This is a place of heed and taking lesson and admonition. It is not a place for fun, for pleasure and for joke. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، اور مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے. Means many people of high status, many people of high status, they were emperor, they had وہ بہت ساری پراپرٹی کے مالک، پیسے والے، ویلدی پیپل، جن کی بڑی شان تھی، بڑی عزت تھی، بڑا رتبہ تھا. تو مینی پیپل آف ہائی اسٹیٹس دے آر ناؤ مکسڈ ود دا ارتھ. کو زمین کھا گئی. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، اور مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے. دوز who are living in palaces, those who are living in a very luxurious bungalow and flat, now they are living under the rubble, under the tons of soil. So مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے. They don't have now any place, any palace. وہ تو بس منو مٹی کے اندر دفن ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. Those who they were earlier celebrity, they were very famous. پوری دنیا میں ان کا نام تھا. سیکنڈ بھر میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے فالوور ہوتے تھے. تو مکی ہو گئے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. Those who are very famous, آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو جانتا تک نہیں. Many people have big names, high fame, they were earlier they were celebrity, now they have become nameless. زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. And the many types of people, now this earth engulfed and consumed everyone. بہت جو ہٹے کٹے نوجوان، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. This place, this dunya, it is not for just taking, and this is the place to heartly affiliation. Means بس انجوائے کرنے میں دنیا میں بس مزہ ہی مزہ ہے. بلکہ اللہ پاک نے فرمایا یہاں ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ کل جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کے لیے تم کیا تیاری کرتے ہو. تم یہاں پہ تمہاری آزمائش ہے. یہ ٹیسٹ بنایا دنیا کو. جسٹ لائک ایگزام. اگر آپ ایگزام جس طریقے سے پیپر بھی بتا دیا گیا کہ کیسا تمہارا پیپر ہے، اسی طریقے سے کریں گے تو جانتے ہیں جو اچھا محنت کرتا ہے تو بعد میں اس کا پھل ملتا ہے، وہ ٹاپ کرتا ہے، اس کو اچھی رینکنگ آتی ہے ایگزام میں. اور جو ایسے ہی رہتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، نہیں پڑھتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا ایک ایگزام ہے. اللہ رب العزت نے اس کو ٹیسٹ بنایا، اور وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کون کتنا فرما بردار اور اس کے احکام کی بجاوری کرتا ہے، اور کون نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ دوشی پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایوری ون نوز. میں صرف ایک ایگزامپل دوں گا. جو صحابہ کرام، اور خصوصاً چونکہ ہماری مائیں اور بہنیں دے آر آلسو لسننگ، سو ٹوڈے آئی ایم گیونگ دا ایگزامپل آف صحابیہ، means female companion of our beloved holy prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Earlier I had intended that I'll mention two, but because of lack of time just one. So میرے وہ ہے کہ کتنا ہمارے صحابہ کرام نے اور فیمیل کمپینینس یعنی صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، انہوں نے اس دین کے لیے کتنی قربانی انہوں نے پیش کی. سب کچھ اپنی جان کے، اپنے مال کے،
اپنے بچوں کی، سب کچھ قربان کیا. تو ان سے ہم عبرت حاصل کریں. وی نیڈ ٹو ٹیک لیسن فرام دیئر انسیڈنٹ اینڈ آلسو کہ آج ہمیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. دیر از نو نیڈ ٹو سیکریفائس. ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اپنے نہ جان دینے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اپنے مال دینے کی ضرورت ہے. آج وہ سب چیزیں نہیں ہیں. لیکن آپ ضرور سنیں، یہ حدیث پاک بہت مشہور حدیث پاک ہے. خصوصاً میں چاہے تو میرے مائیں اور بہنیں اس سے وہ عبرت حاصل کریں اپنی زندگی میں کہ کس طریقے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. So my dear Islamic brothers and sisters, the world is a place of trials. One moment it is difficult, and the next is full of comfort and ease. Our lives come to an end in this manner. This is what life is, that we face grief sometimes, and at times joy is showered upon us. But the greatness is when we feel pain for the religion instead of being affected by worldly griefs, and when sacrifices are made for the religion instead of the world, that is the greatness. جب ہم اپنے لیے نہیں، اپنے دین، اپنے اسلام کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے قربانی دیں، اپنے نفس کے تابع نہ چلیں جو ہمارا دل کرتا ہے، جو انسان کی دل کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ اس نفس کو مار کر کے، اپنی دل کی خواہش کو ختم کر کے جو اللہ اس کے رسول کا جو فرمان ہے اس پر عمل کریں. کیونکہ انسان تو چاہتے ہے ہمیشہ ریسٹ ہی چاہتا ہے. اس کو تو چاہیے کہ بڑے نرم و گداس وہ گدا ہو، ہمیشہ نرم ہو، بس اس کو تو بس انجوائے ہی چاہیے. لیکن اللہ پاک نے اس زندگی کو ٹیسٹ بنایا کہ کیا تم ہمارے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو گے یا شیطان کی راہ پہ چلو گے. اگر شیطان کی راہ پہ چلو گے تو اس کا بھی ہم نے بنایا جہنم، اور اس کے لیے ہم نے دردناک عذاب رکھا ہے. اور اگر تم ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو ہم تمہیں انعام دیں گے. So my dear Islamic brothers and sisters, the first female companion who sacrificed herself for the Islam, her name was Hazrat Sumayya radiyallahu ta'ala anha. Whenever there was a need to sacrifice their life for Islam, they sacrificed. The Sahabe Ikram, means female companions of our beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, they sacrificed their life, they sacrificed their wealth, their body for Islam. And those noble personalities presented everything of theirs for the sake of Islam, to such an extent that not only did the female companions of our beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam remain prepared at all times for the sake of Islam, but they even sacrificed their wealth, their children, their brothers, fathers, husbands, and even their own lives while treading upon the path of truth. Many sahabiyat, many female companions of our beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, they were subjected to great tortures due to accepting Islam, and their family members subjected them to all kinds of oppression and torments also. But those righteous female companions of our beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, they bore every hardship wholeheartedly with patience and did not accept turning away from Islam. My dear Islamic brothers and sisters, Hazrat Sayyidatuna Sumayya radiyallahu ta'ala anha, the mother of the famous companion of the Prophet, Sayyiduna Ammar bin Yasir radiyallahu ta'ala anha. She is that courageous woman who has the honor of being the first female martyr of Islam. She was the first among women to present her blood and strengthen the roots of Islam. Her acceptance of Islam became her crime, and the staunch disbelievers subjected her to such oppression and torments that are beyond our imagination. Thus, it is narrated that when the beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam would witness her with her son, उनके वालिद को भी, यानी उनके हस्बैंड को भी और उनके बेटों को भी, आप अंदाज़ा लगाएं बारी बारी से बेटे के सामने माँ और बाप को तकलीफ़ दी जा रही हो और माँ बाप के सामने बेटों को तकलीफ़ दी जा रही हो. So thus it is narrated that when the beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam would witness her with her son Sayyiduna Ammar radiyallahu ta'ala and her husband Sayyiduna Yasir radiyallahu ta'ala bearing difficulties in the scorching desert of Makkah, so Aqa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam would say
Sabran al Yasir, maw'idukumul Jannah. O family of Yasir, have patience, for you is the promise of paradise. So the people of Makkah, and especially the enemy of Islam, Abu Jahl, subjected them to every kind of pain and tormented them in whichever way he could. One of the things that she was made to do was to wear an iron armor and stand in the scorching heat. کیا کرتے تھے؟ آپ جانتے ہیں مکہ میں جو لوگ حج کرنے گئے کتنی گرمی ہوتی ہے. اس گرمی میں ان کو لوہے کا زرہ پہنا کر کے اور اس کے بعد ان کو گرمی میں کھڑا کر دیا جاتا, اور اس تپتی ہوئی شدت کی دھوپ میں اس سے ان کی چربی پگھلتی رہتی تھی. My dear Islamic brothers and sisters, ponder for a moment, when the armor of the iron would begin to heat up due to the heat of the sun, then what would she go through in the scorching heat of the sun and in the burning iron armor? However, may we be sacrificed upon the greatness and steadfastness of that first female martyr, the one in whose heart the love for Allah Almighty and the love for His beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam grew so strong that despite those severe difficulties, she never left Islam. Rather, she faced those difficulties, those difficult circumstances with great determination and did not pay any attention to the dominance and superiority of the leaders of the Quraysh, who would try everything within their means to push her back into the darkness of the kufr. So I'm just میں اس کو تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں. How this happened was that the Abu Jahl once had a spear in his hand and threatened her, saying, do not recite the kalima, otherwise I will strike you with this spear. Abu Jahl said, do not recite the kalima, otherwise I will strike you with this spear. So courageously Hazrat Sayyidatuna Sumayya radiallahu ta'ala anha began to recite the kalima loudly. Overwhelmed with rage, Abu Jahl struck her so forcefully with his spear below her navel. ایک روایت میں کہ شرمگاہ میں, the private part, one riwayat that below his spear, forcefully with his spear below her navel, that she became covered in blood, falling to the ground and attained martyrdom. آپ جانتے ہیں ان کے خود ہسبینڈ کو بھی اسی طریقے سے ایک روایت میں کہ گھوڑے پہ ایک طرف ایک پیر ایک طرف ایک باندھ کر کے کھینچ دیا گیا, صرف باڈی آدھی ادھر سے ادھر ہوگی. یہ اسلام قبول کرنے کی ان کو سزا ملی. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم لوگوں کو تو اسلام ایسے ہی مل گیا, لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو اس مشکل وقت میں بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ وہ پڑھتے تھے. آج 2500 مرتبہ کہنے کے بعد حالت یہ ہوتی ہے, لوگ قبرستان میں زبان سوکھ جائے کہتے رہیں, ان کو تو وہی کرنا ہے جو کرنا چاہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں وہ تپتی ہوئی ریت میں جان انہوں نے دینا گوارا کیا, اور وہ کلمہ شہادت نہیں, انہوں نے اپنے آپ کو نہیں روکا, وہ کلمہ شہادت پڑھتی رہی. اور یہاں ہمیں موقع ہے, کوئی روکنے والا نہیں, پھر ہم کب پڑھتے ہیں؟ اب عزیزان ملت اسلامیہ, my dear Islamic brothers and sisters, no doubt Sayyidatuna Sumayya radiyallahu ta'ala anha is the leader of the women who sacrificed their lives for the sake of Islam. The era in which she accepted Islam was very difficult. There was oppression and cruelty everywhere. But ہمیں اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں, my dear Islamic brothers and sisters, we should learn a lesson from the aforementioned sacrifices of the female companions. Today Islam demands from us to sacrifice time for its sake. To sacrifice time for its sake. اب دیکھیں ہم کہاں ٹائم دیتے ہیں؟ لوگ اس مجلس میں آ کر کے موبائل یوز کر رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے کتنی اہمیت دیتے ہیں. آپ کسی کے ایصال ثواب میں آئیں, آپ جس کا مطلب جس کے ایصال ثواب میں آئیں اس کو بھی وہ بھی اہمیت نہیں آپ کے نزدیک, اور آپ چند منٹ سننے کا کوئی کہہ رہا ہے اس کو بھی آپ کو کوئی اہمیت نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. آپ سیکھیں گے کب؟
عزیزان ملت اسلامیہ، علم فرض ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا، اتنا تو سچ ہے نا کہ اسلام حق ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا۔ اسلام کے حق ہونے پہ کہ یہ سچا اور ریئل مذہب ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ پاک ہی نے فرمایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم ایک ذرہ اگر غلط کرو گے تو تم اس کا بدلہ پاؤ گے، یعنی تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ یہ بتائیے، خصوصاً میں ہماری اپنی ماں اور بہنوں سے، ان سے گزارش ہے کہ کچھ چیزیں فرض ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں، ورنہ وہ فرض کیوں ہوتا؟ وہ تو ایک شریعت نے کیٹیگری بنایا، فرض، واجب، پھر اس کے بعد ہوتا ہے سنت مؤکدہ، پھر سنت غیر مؤکدہ، پھر آتا ہے مستحب، پھر آتا ہے پھر یہ کہ مباح۔ تو یہ ساری چیزیں کی ایک لیول بنایا کہ یہ چیز فرض ہے تو یہ کسی بھی حالت میں نہیں معاف ہو سکتا، واجب ہے تو اس کے لیے چند ایسے کوئی مشکل آ جائے گی تو چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کو کرنا پڑے گا، سنت ہے تو اس کو آپ کو کرنا ہے، کریں گے تو کبھی گنہگار ہوں گے، کبھی نہیں کریں گے تو کبھی نہیں گنہگار۔ تو یہ بتائیے جو چیزیں ہم پر فرض ہیں ہم اس کو ادا کرنے میں کتنے کوتاہ ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا تھا کہ دن لہو میں کھونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ اے انسان کہ بس جو تمہارا دن گزرتا ہے وہ تو بس تیری غفلت میں گزار دیتا ہے، کھیل کود میں یا بس انجوائے میں یا غفلت میں تو نے دن کو گزار دیا، اور شب صبح تک سونا تجھے، رات بھر سیریل دیکھا، رات بھر دنیا بھر کی ادھر ادھر چیزیں دیکھی، اور شب صبح تک سونا تجھے، فجر کی نماز بھی غائب، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ تجھے اللہ حبیب اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شرم ہے، نہ اللہ رب العزت کا خوف ہے، کہ اگر اللہ رب العزت کا بھی خوف ہوتا تو یہ حرکت نہیں ہوتی، اور اگر نبی کریم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شرم ہوتی کہ ہمیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، اللہ پاک نے رزق دیا، بڑھیا بہترین گاڑی ہے، بہترین گھر ہے، بنگلہ ہے، تو رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا، لیکن جو اللہ پاک کا جو فرمان تھا اس کو ٹالا کیا۔ نماز فرض ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، خصوصاً میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، یقین مانیے کوئی صورت نہیں بنتی کہ وہ معاف ہو۔ آپ بتائیے جو آج رونا روتے ہیں نا، خصوصاً میں جب سے ادھر آیا امریکہ میں، کہ بچے نہیں سنتے، آپ جانتے ہیں بچوں کے لیے سب سے بڑا رول ماڈل ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو عورتیں ہوتی ہیں، اسی لیے بڑا مشہور ہے کہ if you educate a man you educate an individual but if you educate a female a woman you educate a society, you educate a whole nation۔ کیونکہ ماں کا اتنا امپیکٹ ہوتا ہے گھر پہ۔ اب آپ بتائیے ماں سو رہی، اس کو کوئی نماز کی پرواہ نہیں، باپ بھی سو رہا ہے، باپ کو بھی نماز کی تو چھوڑیے سارا غلط کام ہو رہا ہے، راتوں میں فلم دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، لیڈی گاگا تو ریحانہ چل رہا ہے، تو آپ بتائیے آپ کا لڑکا کہاں سے پھر فرما بردار ہوگا، اللہ رب العزت کا فرما بردار ہوگا؟ جب ماں باپ کو ہی تو دیکھے گا، ماں باپ ہی تو اس کے لیے رول ماڈل ہے۔ جب پیرنٹس کی یہ حالت ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں، تو آپ کی جو نسل ہے وہ بھی اس کو بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ کتنے آپ نے بزرگان دین سے سنا ہوگا کہ ماں باپ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، خصوصاً باپ داداؤں کے نیک اعمال کا۔ اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے بیٹوں کو توفیق دیتا ہے کہ اس کے بیٹے اور اچھے ہوتے ہیں، اور اگر جب ماں باپ نالائق ہوتے ہیں، ماں باپ کو شریعت سے کوئی پرواہ نہیں، تب پھر بچے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی رونا کہ کیسے، جب آپ خود ہم ان کے لیے رول ماڈل بنیں گے، گھر میں ہم اچھے اعمال کریں گے تو وہی وہ کاپی کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا، اللہ رب العزت نے اتنی سارے نعمتیں دی، اس کو تو کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، لیکن جو اللہ رب العزت کا جو فرمان تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرامین تھے اس کو ٹالا کیا۔ شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ارے کم سے کم آپ کو کوئی اگر کوئی ہیلپ کر دے تو آپ تھینک یو بولتے ہیں، کم سے کم اللہ پاک کے شکر کی وجہ سے تو نیک اعمال کر لیتے۔ شکر کرم ترس سزا، ارے اگر شکر نہیں ادا کرنا تھا تو کم سے کم اللہ پاک کا خوف ہی کی وجہ سے کر لیتے۔ تو نہ شکر کرنے کا ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کا خوف ہے، تو شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آپ سے کیا گزارش ہے،
یہ محفل عبرت کی ہے۔ میں نے جو بات بتائی، یقین مانیے اگر آپ علم دین حاصل کریں گے، سب سے مین ہوتا ہے علم دین۔ جب آپ خود بھی علم دین حاصل کریں گے، یقین مانیے آپ صرف ہاف آور روزانہ دیجیے اپنے آپ کو، خود سیکھ جائیں گے۔ 1 مہینے کے اندر آپ کے اندر انقلاب آ جائے گا، ریولوشن آئے گا۔ جب آپ خود کے اندر علم دین سیکھیں گے تب آپ اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں گے، پھر آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بھی ہوں گے، تو آپ کے باتوں کو بھی مانیں گے، ان کو سمجھ میں آئے گا پیرنٹس کی اہمیت کیا ہے، ان کی باتوں کی اہمیت کیا ہے۔ ورنہ آپ بتائیے کتنی افسوس کی بات ہے کہ سارے پیرنٹس آپ رات و دن محنت کرتے ہیں، ماں بھی محنت کر رہی، باپ بھی محنت کر رہا کہ ہماری یہ دنیا بہتر ہو جائے۔ کبھی سوچا جو مرنے کے بعد کی دنیا کے بارے میں، کیا اس پہ ایمان نہیں ہے؟ ایمان نے لایا نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، والیوم الآخر پہ تو ایمان ہی ہے، تؤمن باللہ و رسولہ والیوم الآخر، یعنی آخرت پہ ایمان ہی تو سارا مدار ہے۔ اسی سے تو اور لوگوں سے ہماری پہچان ہوتی ہے، جس طرح سے اور مذہب ہے کہ اسی دنیا میں انجوائے کر لو، ختم۔ اسلام یہ سکھاتا ہے یہ دنیا انجوائے کے لیے نہیں، یہ دنیا تمہارے لیے ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہم نے بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، ہم نے دنیا اس کو موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ تمہیں ٹیسٹ کریں، تمہیں ایگزامن کریں۔ کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تو جب اگر تمہارے اعمال، ہم کیا پڑھتے ہیں کما تدین تدان، ہر خطبے میں پڑھتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں ضرورت ہے چینج کرنے کی خود کو۔ یقین مانیے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ اپنے گھر میں اپنے آپ کو، خصوصاً پیرنٹس اپنے آپ کو سدھار کر لیں، آپ کے بچے آٹومیٹک سدھر جائیں گے بائی ڈیفالٹ۔ جب آپ کے گھر میں ہوگا کہ میری ماں صبح اٹھتی ہے نماز پڑھتی ہے، میرے والد نماز پڑھتے ہیں، صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، میرے ماں ہمیشہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ہمیشہ نیک اعمال کرتے ہیں، تو بیٹا بھی وہی عمل کرے گا۔ دیکھ رہا ہے کہ بیٹا، میرے ماں بھی کبھی فلم دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، سارا غلط کام کر رہے ہیں، تو وہی آپ پہ بھی عمل کرے گا، بیٹا بھی وہی کرے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے آپ کے لیے ذریعہ آخرت بنے، آپ کے بیٹے، آپ دیکھیے کتنے، آج آپ نے یہاں محفل منعقد کی، آپ نے محفل منعقد کی تاکہ آپ کے، ہم لوگ سب لوگ منعقد کرتے ہیں محفل کہ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب ہو جائے، تو یقین مانیے کتنا بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت کریں کہ ہر دن آپ کا بیٹا آپ کے لیے اسی طریقے سے مجلس منعقد کر کے، ضروری نہیں آپ کے لیے جب مرنے کے بعد ہر دن آپ کے لیے بیٹا آپ کے لیے دعا کرتا رہے۔ آپ ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کیے، ایسے ہی آپ کا بیٹا ہر دن قرآن پاک کی تلاوت کر کے، درود شریف پڑھ کے آپ کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے۔ آپ کو کسی مولانا کی ضرورت نہ ہو، آپ کو کسی اس طرح مجلس کرنے کی ضرورت نہیں، ہر دن آپ کے لیے مجلس ہو، ہر دن آپ کے لیے ایصال ثواب ہو۔ یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پہلے سدھاریں، اپنے آپ کے اندر تبدیلی کریں، آپ کے لڑکے خود آپ کو کاپی کریں گے، کیونکہ جس طریقے سے میں نے بتایا، تو یقین مانیے آپ اپنے ٹائم کو اسلام کے لیے سیکریفائز کریے اور اپنے اسلام کو صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیے، کیونکہ ٹائم ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اللہ رب العزت ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔